الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اس لیے رمضان کے استقبال کے حوالے سے چند معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ رب لم یزل سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال مجھے شرح صدر کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں استقبال رمضان کے حوالے سے ہدایات پیش کرنے اور ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ نے سال کے 12 مہینے بنائے، ان 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو اللہ جل شانہ نے فضیلت والا بنایا ہے۔ اس مہینے کو اللہ نے تمام مہینوں کا سردار بنایا ہے۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے، جہنم سے بچنے کا مہینہ ہے، اللہ سے محبت برا تعلق پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں اللہ جل شانہ اپنی امت کے گناہگاروں کو نوازنا چاہتے ہیں، اپنی امت کے گناہگاروں کو عطا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بندے جنہوں نے 11 مہینے
اپنی منچاہی زندگی گزاری، اپنے پیارے رب کو ناراض کیا، اللہ جل شانہ نے اس امت کو یہ رمضان کا مہینہ دے کر انہیں اپنے قریب لانے کا موقع دیا ہے۔ جو بھی اللہ کا قرب چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتا ہے، اللہ کے خزانے میں سے رحمتیں اور برکتیں سمیٹنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ رمضان المبارک کو عبادات ریاضتوں کے ساتھ آباد کرے اور ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ رمضان کی فضیلت میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس مہینے میں اللہ جل شانہ لاتعداد گناہگاروں کو بخش دیتے ہیں، بے انتہا مخلوق کے لیے جنت کے دروازے کھولنے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے پورا سال رمضان المبارک سے پہلے جنت کو سجایا جاتا ہے، پھر رمضان المبارک کی پہلی شام کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اعلان خداوندی ہوتا ہے، میرے فرشتوں، جو جنت تم نے سجائی ہے، جو جنت تم نے مہکائی ہے، ان میں میرے وہ بندے آئیں گے جو دن کو میری رضا کے لیے کھانے پینے کو چھوڑیں گے، جنسی تسکین کو چھوڑیں گے، اور رات کو میرے سامنے کھڑے ہو کے قیام کریں گے، رات کو میرے سامنے کھڑے ہو کے اپنے گناہوں پہ معافی مانگیں گے۔ ہم جب مکان بناتے ہیں نا تو پہلے مکان بنانے کی تیاری کرتے ہیں، پہلے اس کا ایک نقشہ بناتے ہیں، پھر میٹیریل لاتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، پھر مستری کو بلاتے ہیں، اس کے بعد مکان تعمیر کرتے ہیں۔ پہلے منصوبہ بندی کرتے ہیں، پھر مکان تعمیر کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے تو پہلے اس کے لیے گھر بناتے ہیں، پھر اس کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں، اچھی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، اس کے لیے پالیسی بناتے ہیں، پیسے جوڑتے ہیں، اس کے بعد جا کر ہم شادی کرتے ہیں۔ دنیا کا ہر کام ہم اس کے لیے پالیسی بناتے ہیں اور اس کام کو کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے مسلمان پر کہ رمضان کی آمد ہے، رمضان ہمارے سروں پر ہے، لیکن ہم نے رمضان کی کیا تیاری کی ہے، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک لے۔ رمضان مینجمنٹ، رمضان کی تیاری میں نے اور آپ نے کرنی ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 مہینے پہلے رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، رمضان مینجمنٹ کر رہے ہیں، اور کیسے کر رہے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ میرے لیے رجب اور شعبان کو مبارک بنا دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا مانگ کر حضور اپنی امت کو ترغیب دلا رہے ہیں، رمضان مینجمنٹ سکھا رہے ہیں، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری سکھا رہے ہیں، اور جب شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا حضور ایک اور دعا مانگتے، ایک اور دعا کا اضافہ کرتے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی، اے اللہ رمضان کے لیے مجھے سلامت رکھ اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ۔ یہ 2 دعائیں حضور نے مانگی امت کی تعلیم کے لیے کہ میری امت رمضان عام مہینہ نہیں ہے، اس لیے اس کی آپ نے پہلے سے منصوبہ بندی کرنی ہے، اس کی مینجمنٹ کرنی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ وہ تیاری اپنے اسوہ سے رسول اللہ نے بتا دی کہ یہ دعا تم بھی مانگا کرو، اللہ شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے، اور یہ دعا مانگو، اگر مانگتے ہو تو شکر ادا کرو، نہیں مانگتے تو آج سے اس دعا کا اہتمام شروع کر دو۔ یہ رمضان کی تیاری ہے، یہ رمضان مینجمنٹ
حضور نے سکھایا ہے، کیا دعا مانگ رہے حضور؟ اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ رمضان کے لیے مجھے سلامت رکھ، رمضان کے لیے مجھے سلامت رکھ۔ کیا مطلب ہے سلامت رکھنے کا؟ یعنی صحت بھی ہو، عافیت بھی ہو، عمل کا شوق بھی ہو۔ حضور رمضان کی تیاری کر رہے ہیں اور کیا دعا مانگتے ہیں؟ اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سالم رکھ۔ سالم رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ رمضان آئے تو صحت کی حالت میں آئے، کہیں ایسا نہ ہو رمضان جیسا مہینہ آ جائے، رحمتوں کی برسات ہو، مغفرتوں کی انتہا ہو، جنت سجائی گئی ہو، اور میں ہسپتال میں چارپائی پہ پڑا ہوں تو میں نہ روزہ رکھ پاؤں گا، نہ عبادت کر جاؤں گا، نہ صدقہ خیرات کر لوں گا، نہ اپنے رب کو منا لوں گا۔ اس لیے اللہ میرے لیے رمضان کو سلامت رکھ اور مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ۔ اللہم سلمنی لرمضان کا مطلب یہ ہے اللہ رمضان آئے اس حال میں آئے کہ میں سلامتی میں رہوں، یعنی صحت کی حالت ہو، عافیت کی حالت ہو، مصیبت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، عافیت کی حالت میں رمضان آئے۔ اور تیسری چیز عمل کرنے کا شوق بھی ہو۔ عمل کرنے کا بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، صحت ہوتی ہے، عافیت بھی ہوتی ہے، لیکن عمل کا شوق نہیں ہوتا، عمل کا شوق نہیں ہوتا۔ رمضان آتا ہے تو ان کے معمولات میں کچھ فرق نہیں آتا، جیسے پہلے بے نمازی تھے رمضان میں بھی بے نمازی ہیں، جیسے پہلے گناہوں میں لت پت تھے رمضان میں بھی گناہ کر رہے ہیں، پہلے جھوٹ بول رہے تھے رمضان میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں، پہلے دو نمبری کر رہے تھے رمضان میں بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ عمل کا شوق نہیں ہے، اس لیے حضور رمضان مینجمنٹ سکھا رہے ہیں اور یہ دعا کر کے سکھا رہے ہیں، اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ، یعنی میں صحت میں رہوں، عافیت میں رہوں اور عمل کرنے کا شوق ہو، نیکی کرنے کا شوق ہو، اس حال میں مجھے سلامت رکھ۔ وسلم رمضان علی، اور رمضان میرے لیے سلامت رکھ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے رمضان آئے تو رمضان کو میں اللہ کے حکم کے مطابق گزار دوں، یہ ہے وسلم رمضان علی، وسلم رمضان علی۔ تو یہ دعائیں کر کے میرے اور آپ کے پاک پیغمبر رمضان سے پہلے رمضان مینجمنٹ اپنی امت کو سکھا رہے ہیں، رمضان کی تیاری سکھا رہے ہیں۔ یاد رکھو جو کام منصوبہ بندی سے کیا جائے وہ پائیدار بھی ہوتا ہے، حسین بھی ہوتا ہے اور جلدی بھی ہو جاتا ہے، اور جو کام آدمی منصوبہ بندی سے نہیں کرتا، اس کے لیے پلاننگ نہیں کرتا، اس کے لیے مینجمنٹ نہیں کرتا، اس کے لیے تیاری نہیں کرتا، اور جب وہ کام سر پہ آ جائے پھر جلدی میں اس کام کو کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ کام پائیدار نہیں ہوتا، وہ کام اچھا نہیں ہوتا، اس کام میں مشقت زیادہ اٹھانی پڑتی ہے اور وہ کام پھر جلدی ہوتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں جتنے کامیاب لوگ آئے سب نے اپنی زندگی کو ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت گزارا ہے، اور نام انہی کا زندہ ہے جنہوں نے اپنے وقت کا خیال رکھا، اپنی صبح اور شام پہ نظر رکھی، اپنے دن اور رات پہ نظر رکھی، پھونک کے قدم رکھا، ہر کام کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کی، تو وہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور جو لوگ منصوبہ بندی سے کام کے عادی نہیں ہوتے، اگر وہ طالب علم ہے تو اپنا ہوم ورک وقت پہ نہیں کرتا، جب ڈھیروں سارا کام اس پہ لازم ہو جائے پھر وہ کرتا ہے بگاڑ کے طور پہ۔ اسی طریقے سے جو آدمی وقت پہ نماز نہیں پڑھتا، بہت ساری نمازیں قضا رہ جاتی ہیں، پھر قضا لوٹانا بھی چاہے تو کر نہیں سکتا۔ اس لیے میرے اور آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ کے ذریعے سے رمضان مینجمنٹ بھی سکھائی، زندگی گزارنے کا
ढंग भी सिखाया कि हर काम शुरू करने से पहले उसके लिए मंसूबा बंदी करो, उसके लिए प्लान बनाओ, उसके लिए नक्शा बनाओ और उसके बाद वो काम करो। वो काम जल्दी भी होगा, पायदार भी होगा और तुम्हारा फायदा भी होगा। जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रमजान के आने से 2 महीने पहले रमजान मैनेजमेंट कर रहे हैं, मुझे और आपकी तालीम के लिए बता रहे हैं, मेरी उम्मत रमजान जब आए ना, जब सर पे आ जाए फिर तैयारी नहीं होती रमजान की, इसलिए पहले से रमजान की तैयारी कर लो, रमजान की तैयारी कर लो। याद रखिए, जैसे मैंने अभी कहा, जो लोग अपनी जिंदगी को एक मनसूबाबंदी के तहत गुजारते हैं, अपने लिए एक शेड्यूल लाइफ तय करते हैं, अपनी जिंदगी का नज़्मुल औकात बनाते हैं कि मैंने सोना किस वक्त है, जागना किस वक्त है, कारोबार पे किस वक्त जाना है, तिलावत किस वक्त करनी है, जिक्र किस वक्त करना है, बच्चों से गपशप कब लगानी है, खेलना किस वक्त है, बीमार पुरसी किस वक्त करनी है। अपनी जिंदगी का एक मुरत्तब निजामुल औकात बनाया होता है। वो लोग कम वक्त में बहुत सारे काम कर लेते हैं और मुस्तकबिल उन्हीं का होता है। याद रखिए, जितने लोगों के हम नाम लेते हैं ना, जो कामयाब रहे, उनकी जिंदगी मुनज़्ज़म रही, मंसूबाबंदी के तहत उन्होंने गुजारी है। शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े आलिम गुजरे हैं, जिन्होंने थोड़ी सी जिंदगी में 2200 किताबें लिखी। किसी ने कहा, हजरत आप थोड़े से वक्त में इतना बड़ा काम कैसे कर लेते हैं? फरमाया, मैंने अपनी जिंदगी के लिए एक शेड्यूल बनाया है, एक निजामुल औकात बनाया है, मैं उसकी पाबंदी करता हूं और अपने शागिर्दों, अपने मुताल्लिकीन से भी पाबंदी करवाता हूं। फरमाया, उसकी बरकत से कम वक्त में मैं बहुत सारा काम कर लेता हूं। हमारा अलमिया क्या है? हमें एक दिन नेकी का शौक चढ़ जाता है ना, हम 5-5 पारे पढ़ लेते हैं, फिर पूरा महीना हाथ नहीं लगाते। और अगर हर रोज एक पारा पढ़े, मंसूबाबंदी के तहत पढ़े, तो महीने में कुरान खत्म हो जाएगा। हर रोज थोड़ा काम करे लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से करे, ये आदमी दुनिया में भी कामयाब होगा, आखिरत में भी कामयाब होगा। इसलिए हजूर की सीरत का ये सबक है कि आपने अपनी जिंदगी एक खास निजामुल औकात, मंसूबाबंदी, मैनेजमेंट के तहत गुजारनी है। और याद रखिए, हजूर की पूरी सीरत पे आप निगाह दौड़ाएं ना, हजूर ने कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं किया है। हजूर नबी बनाए गए ना, उम्मत की तरफ दावत की जिम्मेदारी आपके कंधों पे थी। आपने पहले ही दिन सारे अरबों को दावत नहीं दी, आपने पॉलिसी बनाई, मंसूबाबंदी की कि पहले पहले मैंने अपने घर वालों को दावत देनी है, फिर अपने करीबी यारों को दावत देनी है, पहले 3 साल मैंने खुफिया दावत देनी है, चौथे साल से मैंने एलानिया दावत देनी है। मुश्किलात आएंगी तो मैं ये मंसूबा मैंने बनाया है, मुश्किलात के रिएक्शन में मैंने ये करना, ये नहीं करना। और जब हिजरत का वक्त आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दबाजी में हिजरत नहीं की, आपने उससे पहले मंसूबाबंदी की। हिजरत से 3 साल पहले हजूर को मदीना मुनव्वरा आने की दावत अंसार ने दे दी थी। हजूर उस वक्त नहीं गए, 3 साल तक तैयारी करते रहे, मंसूबाबंदी करते रहे, रास्ते के नशेब व फराज के बारे में मालूमात लेते रहे कि कौन से रास्ते से मैंने हिजरत करनी है, साथ किसको लेकर जाना है, रास्ते में किस जगह पे छुपना है, और हमारे लिए रहबर और रहनुमा रास्ते में कौन होगा जो हमें इन खुफिया रास्तों से लेकर जाए। ये सारी स्कीम मंसूबाबंदी हजूर ने बनाई, उसके बाद हिजरत की है। ऐसे ही हजूर के गज़वात 27 गज़वों पे नजर दौड़ाए, हजूर यकदम मैदान में नहीं कूदे, आपने पहले मंसूबाबंदी की है, प्लान बनाया है, अपने लिए एक नक्शा बनाया है, फिर उसकी पाबंदी की है कि मैदान में हमने उतरना है, पहली लाइन में कौन होंगे, दूसरी में कौन होंगे, आखिर में कौन होंगे, दाएं तरफ कौन होंगे, बाएं तरफ कौन होंगे, अलंबरदार कौन होंगे,
جھنڈے جن کے پاس ان کون ہوں گے؟ پہلے مبارزت کے لیے کون نکلے گا؟ یہ سارا منصوبہ حضور پہلے بناتے پھر میدان میں اترتے ہیں۔ گویا کہ حضور کی پوری زندگی کا ایک سنہری اصول، آپ کی زندگی کا ایک رہنما اصول جو مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ ہے، مسلمانوں دنیا کا کام کرتے ہو یا نیکی کا کوئی کام کرتے ہو تو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے لیے پائیدار منظم منصوبہ بندی کرو، پالیسی بناؤ، پھر وہ کام کرو، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ منصوبہ بندی بڑی اہم چیز ہے، مینجمنٹ بڑی اہمیت والی چیز ہے۔ فرمایا تم اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کتنی چیزیں ہیں؟ فرمایا جس نے اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا دی گویا اس نے اپنی اولاد کو سب کچھ سکھا دیا۔ جس نے اپنی اولاد کو 3 چیزیں نہ سکھائیں، دنیا بھر کے علوم و فنون سکھا دیے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، اسے کروڑوں روپے کا مالک بنا دیا، آپ نے اسے کچھ بھی نہیں دیا۔ جس نے اپنے بچوں کو 3 چیزیں دی اس نے سب کچھ دے دیا۔ فرمایا اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ؟ فرمایا پہلی چیز اپنی اولاد کو سچ سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ کیا سکھاؤ؟ سچ سکھاؤ۔ یہ نہیں کہنا بیٹا سچ بولو، اپنے کردار سے بتانا ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں بچوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ بچوں کو ٹرخانے کے لیے کہیں یہ بھی نہیں کہنا بیٹا میں بازار جا رہا ہوں، آپ کے لیے فلاں چیز لاؤں گا، شام کو آئے وہ چیز نہیں لائی، گویا آپ نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ جان بچانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جھوٹ بولو۔ کیا بولو؟ جھوٹ بولو۔ تو یہ جھوٹ سب سے پہلے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں۔ اس کی حضرت فرماتے ہیں اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ سچ سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ جس نے اپنے بچوں کو سچ سکھایا اس نے بڑا قیمتی تحفہ دیا، کیونکہ جب سچ کا عادی بنا دیا نا، تمہارا بیٹا جتنی بڑی سے بڑی غلطی کرے گا نا، جب آپ پوچھو گے اصلاح کرنا چاہو گے وہ آپ کے سامنے انکار نہیں کرے گا، سچ بولے گا۔ کیا بولے گا؟ جو سچ بولے گا تو وقت پہ آپ اس کی تربیت کر لیں گے۔ لیکن بچے کو سچ نہیں سکھایا نا، وہ بڑے سے بڑی حرام کاریاں کرے گا، بڑی سے بڑی غلطیاں کرے گا۔ جب آپ اس سے پوچھیں گے وہ آپ کو چکروں میں پھنسا دے گا، آپ سمجھیں گے یہ بڑا ولی اللہ ہے، آپ سمجھیں گے میرا بیٹا بڑا نیک ہے، میرا بیٹا جو ہے نا بہت ہی اچھا آدمی ہے، اندر ہی اندر سے وہ تباہ ہو چکا ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بچے کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ سچ سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ سچ سکھاؤ۔ سچ سکھا دیا نا تو آپ کے بچے میں ساری خوبیاں خود بہت آ جائیں گی، سارے عیب خود بہت نکل جائے گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے نا، کہنے لگے اللہ کے نبی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں اصلاح کروانا چاہتا ہوں، لیکن میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ حضور نے پوچھا کیا کیا گناہ ہیں، کیا کیا عیب ہیں؟ فرمایا میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں ڈاکے بھی مارتا ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، میں غیبت بھی کرتا ہوں، میں ہر گناہ کا کام کرتا ہوں، ان سب کو میں یکدم نہیں چھوڑ سکتا، ایک گناہ کو چھوڑوں گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کلمہ پڑھ، ایک گناہ سے توبہ کر لے کہ آج کے بعد آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اس صاحب نے وعدہ کر لیا آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب رات کا وقت آیا دل مچلا کہ جا کے فلاں گھر میں نقب لگا کر چوری کر دوں، فوراً اس کی ضمیر نے اسے کچوکا لگایا، کل جب حضور پوچھیں گے یہ چوری کس نے کی ہے، تحقیق ہوگی تو نے وعدہ کیا ہے جھوٹ میں نے نہیں بولنا، سچ بولنا پڑے گا۔ جب سچ بولو گے اور جھوٹ بھی آپ نے نہیں بول سکتے، سچ بولنا پڑے گا، اور آپ پہ چوری کا جرم ثابت ہوگا، آپ کے ہاتھ کٹ جائیں گے، لہذا چوری نہ کرو۔ چوری سے باز آ گئے، دل پھر مچلا زنا کرتا ہوں، پھر یاد آیا
جب حضور پوچھیں گے کہ زنا کیے نہیں کیا، میں جب سچ بولوں گا تو مجھے کوڑے لگ جائیں گے۔ چنانچہ کرتے کرتے ایک سچ بولنے کی وجہ سے اس صاحب سے سارے عیب نکل گئے، سارے گناہ نکل گئے، ساری خوبیاں خود بہت آ گئیں۔ اس لیے حضرت تھانوی رحم اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بچوں کو سچ سکھاؤ اپنے عمل سے۔ جب مائیں اپنے بچوں کو سچ سکھاتی ہیں نا، پھر ان بچوں میں شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب مائیں اپنے بچوں کو سچ نہیں سکھاتی، نیک بیٹے کو بھی ڈاکو اور زانی بنا لیتی ہیں۔ اس لیے ایک چیز سچ سکھاؤ، فرمائے دوسری چیز یہ ہے اپنے بچوں کو تواضع سکھاؤ، عاجزی سکھاؤ۔ تمام روحانی بیماریوں میں ام الامراض تکبر ہے۔ تکبر کیا ہے؟ کہ آدمی اپنی خوبیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اعلیٰ و عرفہ سمجھے، بڑا سمجھے، اور دوسروں کو حقیر سمجھے، اسے تکبر کہتے ہیں۔ یہ تمام روحانی بیماریوں کی ماں ہے۔ تکبر دل میں ہوگا، اپنے کو کچھ سمجھو گے نا تو پھر دوسرے کے عیبوں پہ آپ کی نظر ہوگی، پھر آپ اس کی پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرو گے، غیبت بھی کرو گے، پھر آپ اس کے ساتھ تمسخر اور ڈرامے بھی کرو گے۔ تو سارے گناہ جس بیماری سے پیدا ہوتے ہیں وہ تکبر ہے۔ اسی لیے اپنے بچوں کو بچپن میں تکبر سے بچاؤ، تواضع سکھاؤ، عاجزی سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ کیا سکھاؤ؟ کیسے سکھاؤ؟ زبان سے صرف؟ تواضع کیسے سکھاؤ؟ طریقہ ہے اس کا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں تواضع یوں سکھاؤ، آپ کے گھر میں مہمان آ جائے نا، مہمان جوتے نکالیں تو مہمان کے جوتے اپنے بچوں سے اٹھواؤ۔ کھانا تیار ہو جائے، دسترخوان اپنے بچوں سے لگواؤ۔ ہاتھ دھلانے کی بات آئے، خود مت دو، اپنے بچے کو لوٹا پکڑاؤ، برتن پکڑاؤ کہ مہمانوں کے ہاتھ دھو لو۔ کھانا کھا لیں، دسترخوان پہ برتن اٹھانے کی بات آئے، برتن نہ اٹھاؤ، بچوں سے اٹھوا لو۔ جب دسترخوان صاف کرنے کی بات آئے، ان سے صاف کرواؤ۔ چھوٹے موٹے گھر کے کام بچپن میں اپنے بچوں سے لو، ان کو نازنین مت بناؤ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا تمہارے بچوں میں عاجزی آ جائے گی، ملنساری آ جائے گی، تکبر نکل جائے گا، خناس نکل جائے گا۔ اگر بچپن میں تواضع نہ سکھائی، ان میں تکبر کوٹ کوٹ کے بھر جائے گا، پھر یہ کسی کو خاطر میں لائیں گے نہیں۔ اس لیے فرمایا جو 3 چیزیں اپنے بچوں کو سکھاتا ہے اس نے ساری چیزیں دے دی، جس نے 3 چیزیں اپنے بچوں کو، شاگردوں کو نہ سکھائیں اس نے کچھ نہ سکھایا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ سچ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ تواضع۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ۔ ٹائم مینجمنٹ، وقت کو منظم انداز میں گزارنا سکھاؤ۔ آپ کے بیٹے کا، بیٹی کا اٹھنا وقت پہ ہو، ٹائم ٹیبل ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا رات کو 12 بجے سوتا ہے، صبح 10 بجے اٹھتا ہے، اور آپ پھر کہتے ہو میرا یہ بیٹا جو ہے نا یہ وقت کا ولی بنے گا، میرا یہ بیٹا کامیاب انسان بنے گا، میرا یہ بیٹا جو ہے نا میرے لیے راحت بنے گا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ یہ خیال است و محال است جنو، یہ تمہارا خیال جو ہے نا یہ پاگل پنا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ٹائم مینجمنٹ سکھاؤ، ان کے اوقات کی نگرانی کرو، ان کا اٹھنا بھی ٹائم پہ ہو، سونا بھی ٹائم پہ ہو، نماز وقت پہ ہو، قرآن کی تلاوت کے لیے خاص وقت شیڈول کیا ہو، کھیلنے کے لیے آپ نے وقت متعین کیا ہو، گپ لگانے کے لیے وقت متعین کیا ہو۔ یوں نہ ہو ہر وقت کتابی کیڑا بن جائے، یہ بھی غلط ہے۔ یوں نہ ہو ہر وقت کھیل میں مصروف رہے، یہ بھی غلط ہے۔ یوں نہیں کہ ہر وقت عبادت میں مصروف، یہ بھی غلط ہے۔ انتہاؤں سے نکلو، اعتدال پہ آ جاؤ، بچوں کو بھی اعتدال پہ لاؤ، ٹائم مینجمنٹ سکھاؤ۔ جس نے اپنے بچوں کو یہ سکھا دیا نا، مستقبل اس کا ہے۔ بہت کچھ سکھایا۔ کیسے سکھاؤ گے بچوں کو یہ چیز؟ اس کے لیے طریقہ ہے، وہ یہ ہے ان بچوں کو 5 وقت نماز باجماعت مسجد میں پڑھاؤ، کیونکہ نمازوں کا وقت متعین ہے، فلاں نماز فلاں وقت پہ، فلاں نماز فلاں وقت پہ، فلاں نماز فلاں وقت پہ۔ جب 5 وقت باجماعت نماز آپ کا بچہ آپ کے ساتھ محلے کی مسجد میں پڑھے گا، اس میں ٹائم مینجمنٹ خود بہت آ جائے گا، منصوبہ بندی ہو جائے گی، وقت کو پھر ضائع نہیں کرے گا۔ صبح کی نماز کے بعد آپ نے یاسین پڑھنی ہے بیٹا، اس کے بعد پارہ قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا ہے، اس کے بعد ناشتہ کرنا ہے،
اس کے بعد آپ نے اسکول کی تیاری کرنی ہے، زور کے بعد آپ نے اپنا ہوم ورک جو بھی شیڈول آپ دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، ان کی تعلیم، ان کی مصروفیات کو سامنے رکھ کر ایک منظم شیڈول انہیں دو. شیڈول میں کیسے کسو گے انہیں، اس کا شکنجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے 5 وقت نماز کا بعد جماعت نماز کا پابند بنا لو. لیکن افسوس ہے نا، یہ تو وہ باپ کرے گا یہ چیزیں جو خود 5 وقت مسجد میں آنے والا ہو. ہم یہ چاہتے ہیں جب ہم قبر میں جائیں گے میرا بیٹا میرے پیچھے دعا میں ہاتھ اٹھائے گا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جیسے میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھے پالا ان پہ رحم فرما. یہ دعا تو وہ بیٹا کرے گا جس کو اس باپ نے اپنی زندگی میں 5 وقت انگلی سے پکڑ کر مسجد میں لایا تھا، 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا عادی بنایا تھا، 10 سال کی عمر میں اس کے کانوں کو کھینچا تھا نماز نہ پڑھنے پر. جب پھر آپ دنیا سے جائیں گے نا، یہ اولاد صدقہ جاریہ بنے گی جس نے اپنے بچوں کو 3 یہ چیزیں نہ سکھائیں، سچ نہ سکھایا، تواضع نہ سکھائی، ٹائم مینجمنٹ نہ سکھایا. چاہے جتنی بڑی تعلیم دی، ایم ایس سی ایم فل پی ایچ ڈی کی ڈگری دے دی، یہ باپ دنیا میں بھی روئے گا، یہ ماں دنیا میں بھی خون کے آنسو روئیں گے، اور جب قبروں میں جائیں گے بیٹے عذاب جاریہ ہوں گے. کیونکہ جب کام کا وقت تھا انہوں نے چھوڑ دیا. تو بات یہاں سے نکلی تھی، حضور کی سیرت کا ایک رہنما اصول یہ ہے، حضور ہر کام منصوبہ بندی سے کرتے تھے، اس کے لیے پالیسی بناتے تھے، اس کے لیے مینجمنٹ کرتے تھے. تو رمضان سے پہلے حضور نے یہ دعائیں مانگ کر مجھے اور آپ کو ٹائم مینجمنٹ، رمضان مینجمنٹ، رمضان کی تیاری کا سبق سکھا دیا کہ آپ نے ابھی ہوش میں آنا ہے. مسلمانوں دیر ہو گئی، 8-10 دن رہ گئے، رمضان سر پہ ہے. اس رمضان کو میں نے اور آپ نے کمانا یا نہیں کمانا؟ تیاری کی ہے آپ نے؟ تیاری کے حوالے سے میں نے گزشتہ جمعے کہا تھا، پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے، سب نے توبہ کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ کیا کرنی ہے؟ توبہ کسے کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، تسبیح لے کے پڑھو بس 1000 مرتبہ، 5000 مرتبہ. اور ہاتھ گناہ کر رہے ہوں، آنکھیں گناہ کر رہی ہوں، دل میں حسد کے شعلے بھڑک رہے ہوں، سارے گناہوں میں گند میں ہم ڈوب رہے ہوں، اور زبان پہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس پہ استغفر اللہ کو بھی شرم آ رہی ہے. اس لیے توبہ سیکھو، رمضان سے پہلے پاک ہو جاؤ، اپنے ظاہر باطن کو پاک کر کے رمضان کا استقبال کرو. توبہ لوٹنے کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ لوٹنے کو. گناہوں سے نیکی کی طرف آنے کا نام توبہ ہے. توبے کے اندر کچھ کام ہم نے کریں گے. 5 شرطیں توبے کی، ان 5 شرطوں میں سے ایک شرط فوت ہو گئی، 1 کروڑ مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لو تمہارا ایک گناہ بھی معاف نہیں ہوگا. اس لیے توبہ سیکھو. رمضان سے پہلے توبہ کرنی بھی ہے، سیکھنی بھی ہے. پہلی شرط توبے کی یہ ہے، جتنے گناہ ماضی میں ہو گئے ہیں سب پہ نادم ہو جاؤ، اکڑو مت گناہوں پہ. آج کل نہیں ہے، ہم کسی کو بتاتے ہیں نا یار آپ نے یہ کام غلط کیا ہے، گناہ ہے، لوگ تعویلیں کرتے ہیں، مولوی صاحب زمانہ بڑا ماڈرن آ گیا، آپ وہی 1400 سال پہلے کی باتیں کر رہے ہیں. آج کی ثقافت الگ ہے، آج کی تہذیب الگ ہے، آج ماڈرن دنیا ہے، آپ وہ غاروں والی باتیں کر رہے ہیں. مسلمانوں ہم محمدی ہیں، ہماری تہذیب الگ، ہماری ثقافت الگ، ہمارا مذہب اسلام ہے. ہم ہر وہ کام کریں گے جو اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے، ہر اس کام سے رکیں گے جس کی اسلام اجازت نہیں دے رہا. اس لیے توبہ کرنی ہے. توبے کی پہلی شرط یہ ہے، ماضی کے سارے گناہوں پہ نادم ہو جاؤ، پشیمان ہو جاؤ، اللہ غلطی کی ہے میں نے، رو رو کے آنسو بہا لو. فی الحال دوسری شرط یہ ہے، فی الحال ان تمام گناہوں، نافرمانیوں، بغاوتوں کو چھوڑ دو. دوسری شرط. تیسری شرط، آئندہ نہ کرنے کا پکا ٹھکا ارادہ کر لو، جو کچھ بھی ہوگا آئندہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. آپ کی آرزوؤں کا خون ہوگا. بہت سارے گناہ بڑے ایسے لذیذ ہوتے ہیں، آدمی ان گناہوں کو چھوڑنا چاہتے چھوڑ نہیں سکتا. اپنی ارمانوں کو خون کر لو،
تکلیف برداشت کر لو، گناہوں کو چھوڑ دو، جتنی تکلیف ہوگی اس کے بدلے میں جنت میں نعمت بھی اتنی بڑی ہوگی۔ 3 شرطیں۔ چوتھی شرط تلافی معافات، جو حقوق رہ گئے ہیں ان کی تلافی کرو۔ یہ نہیں یہ 3 کام کرے، لوگوں کی زمین پہ قبضہ اس نے کیا ہے، لوگوں کی عزتوں پہ ڈاکے اس نے مارے ہیں، لوگوں کو اپنی زبان سے اپنے افعال و حرکات سے تکلیف دی ہے، اور استغفر اللہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میری توبہ میری توبہ۔ یہ نہ رمضان میں بخشا جائے گا، نہ لیلۃ القدر میں بخشا جائے گا۔ اس لیے توبے کی چوتھی شرط یہ ہے تمام حقوق کی تلافی کر دو۔ اللہ کے حق ہمارے اوپر ہیں، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج جس پہ فرض ہے، تو اگر رہ گئی ہیں نمازیں اپنی زندگی کا حساب کرو، بلوغت کے بعد آج تک میری کتنی نمازیں رہتی ہیں، ان سب کی قضا شروع کر دو۔ قضا آج سے شروع کرنا ہے۔ کب سے؟ روزے کھائیں اس کی قضا شروع کر دے۔ قرآن کی تلاوت کے دوران سجدہ تلاوت رہ گئے ہیں، قضا شروع کر دے۔ حج رہتا ہے تو حج زندگی میں جلدی جلدی کر لے، جتنے فرائض ہیں ان کی تلافی کر دے۔ بندے کے حقوق رہتے ہیں تو 2 طرح کے حقوق ہیں، مالی حقوق ہیں تو ادا کر دے، پیسے کسی کے آپ نے قبضہ کیے ہیں، ڈاکہ مارے اس کی چیز دے دو، زمین قبضہ کی ہے واپس کر دو۔ اور ایک مانوی حق ہوتا ہے، مالی حق نہیں ہے، آپ نے زبان سے تکلیف دی ہے، آپ نے برا بلا کا غیبت کی ہے، آپ نے بہتان لگایا ہے، تو ہمارے ہاں جنازوں میں اعلان ہو جاتا ہے جی کسی کا حق ہے تو اس کے جو ورثاء موجود ہیں ان سے معافی تلافی کر دو۔ مسلمانوں، بیٹے کون سے حقوق کی تلافی کر لیں گے؟ مال دے دیں گے نا، اگر کسی کا مال قرض دیے نہیں ہے، زمین قبضہ کیے دے دیں گے، لیکن اس جانے والے نے جو دوسرے کے دل کو تکلیف دی ہے، یہ دن کو کھیلتا رہا، یہ دن کو خوشیاں مناتا رہا اور رات کو مصلے پہ روتا رہا، اس کے وہ آنسو کیا رائگاں جائیں گے؟ اس لیے توبے کی چوتھی شرط یہ ہے تلافی معافات، حقوق اللہ ادا کرو۔ بندوں کے حقوق زندگی میں مالی حقوق خود دے دو، اولاد کا پتہ نہیں چلتا، دیں گے نہیں۔ اور اگر مانوی حق ہیں، زبان سے کسی کو تکلیف دی ہے یا کسی اپنے رویے سے، تو اپنی زندگی میں معافی تلافی کر دو۔ یہ چوتھی شرط ہے۔ 5ویں شرط یہ ہے گناہوں کو جو آپ چھوڑ رہے ہو اس کو خالص اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا ہے۔ خالص اللہ کی جذبہ کیا ہو کہ میں کیوں توبہ کر رہا ہوں؟ لوگ نیک کہیں، لوگ حاجی صاحب کہیں، یا گناہ کر نہیں سکتے اس لیے اس نے گناہ چھوڑا ہے، مجبور ہے بیچارہ، کہ ڈاکہ مار رہا تھا، چوکیدار نے دیکھ لیا، زنا کرنے کے لیے جا رہا تھا، موقع نہیں ملا۔ نہیں، توبہ کرنی ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ مسلمانوں، ان 5 شرطوں سے ایک مرتبہ استغفر اللہ جب پڑھو گے تمہارے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر ہوں، سب معاف ہو جائیں گے۔ تو اس لیے پہلی تیاری کیا ہے؟ توبہ کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ توبہ کرنی ہے۔ دوسری تیاری، رمضان سے پہلے جو کام آپ نے کرنے ہیں ضروری ابھی سے کر لو، ابھی سر انجام دے دو، رمضان پہ لٹکاؤ مت، اور جو کام رمضان کے بعد ہو سکتے ہیں رمضان میں مت کرنا، یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ تیسری چیز رمضان مینجمنٹ، رمضان کی تیاری کے حوالے سے، وہ یہ ہے آپ نے اپنے گھر کے لیے جو ضروری اشیاء خریدنی ہے، آپ نے وہ ساری چیزیں ابھی سے رمضان سے پہلے پورے مہینے کا راشن لے کر آ جاؤ۔ بچوں کے لیے عید کے لیے کپڑے لینے ہیں ابھی سے لے لو، جوتے لینے ابھی سے لے لو، جتنی چیزیں ابھی سے لے لو، وگرنہ کیا ہوگا؟ رمضان کا آخری عشرہ ہوگا، ہماری قیمتی اوقات بازاروں میں گزر رہے ہوں گے، ہمارے مرد بھی وہاں ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے، عورتیں بھی کھا رہی ہوں گی۔ اس لیے اس سے پہلے رمضان کی تیاری بتا رہا ہوں، ضروری اشیاء خوردنوش، وہ چیزیں جو خراب نہیں ہوتی، گلتی سڑتی نہیں ہے، وہ ابھی سے لے لو۔ ایک اور چیز رمضان کی تیاری کے حوالے سے، جو لوگ بیمار ہیں، طبیعت خراب ہے، وہ اپنا جسمانی ٹیسٹ کر لیں، انہیں اگر کوئی بخار ہے، خطرناک قسم کا کوئی اور بیماری ہے، تو رمضان کے آنے سے پہلے ٹیسٹ کروا لیں، علاج شروع کر لیں، تاکہ رمضان کے آنے پر ان کے جسم میں طاقت تو ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ نے اس بیماری کو معمولی سمجھا،
ادھر سے رمضان آ گیا، آپ رات کو تراویح میں کھڑے نہیں ہو سکتے، کمزور ہو گئے، آپ دن کو روزہ نہیں رکھ سکتے، اس لیے بھی رمضان کی تیاری میں ہے اپنی جسمانی ٹیسٹ کروانا ہے آپ نے۔ رمضان کی تیاری میں ایک اور چیز یہ ہے، اپنی روحانی تیاری بھی شروع کرنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ابھی سے بلکہ سٹارٹ کر لو قرآن کی تلاوت۔ آج سے اپنے لیے ایک منصوبہ بنا لو، میں نے اتنی تلاوت کرنی ہے ہر روز رمضان تک، اور رمضان میں نے اتنی کرنی ہے، اتنا ذکر کرنا ہے۔ ابھی سے سٹارٹ کر لو۔ جب ابھی سے سٹارٹ کرو گے، رمضان آنے پر آپ کے لیے تلاوت کرنا، ذکر کرنا، نوافل پڑھنا، تہجد پڑھنا، گناہوں کو چھوڑنا یہ آسان ہو جائے گا۔ اور رمضان کی تیاری میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ذکر الہی کی کثرت کرنا، ذکر الہی کی اسی آج سے اپنی زبانوں کو مانوس کر دو۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرو، کام ہاتھ سے کر رہے ہو، ڈرائیور ہاتھ سے گاڑی چلا رہا ہے نا، دہقان ہاتھ سے کام کر رہا ہے نا، لیکن زبان آپ کی فارغ ہوتی ہے، زبان کو اللہ کے ذکر سے رطب اللسان کر دو۔ اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو ذکر آپ کو اچھا لگے، اس سے اپنے زبانوں کو عادی بناؤ کہ رمضان جب آئے تو آپ کی زبانیں غیبت نہ کریں، پھر اس پہ ذکر آٹومیٹیکلی جاری ہو۔ اور رمضان کی تیاری میں ایک یہ چیز بھی ہے، اپنی زبانوں کو درود شریف سے آباد کر دو۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھو۔ اور تیاری میں ایک اہم چیز جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے رمضان سے پہلے اپنا نظام الاوقات بنا لینا ہے۔ کیا مطلب نظام الاوقات کا؟ اپنی مصروفیات کو دیکھ کر، اگر آپ ملازم ہیں تو ڈیوٹی کا ٹائم کتنا ہے اس کو نکالو، 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے جتنے بھی ہیں۔ آپ کے آرام کا ٹائم کتنا ہے اس کے لیے لکھ دو، 6 گھنٹے 7 گھنٹے آرام کرنے ہیں۔ جو وقت بچ جاتا ہے اس میں آپ نے کون سی باتیں کرنی ہے تو گلدستہ بناؤ رمضان میں عبادتوں کا۔ تو اپنے لیے قرآن کی تلاوت کے لیے ایک الگ وقت رکھو، ذکر کے لیے الگ رکھو، درود شریف کے لیے الگ رکھو، صدقہ خیرات کے لیے الگ رکھو، مختلف نیکیوں کا گلدستہ بنا کر اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے۔ یہ وہ پیش کر سکے گا جو رمضان کے آنے سے پہلے اپنا نظام الاوقات بنا لے گا۔ مصروف آدمی اپنی مصروفیات کے لحاظ سے نظم الاوقات بنائے، اپنے لیے مینجمنٹ کرے، اور فارغ آدمی اپنی فراغت کے لحاظ سے اس کے لیے کوئی لگا بندہ اصول نہیں ہے۔ رمضان کی تیاری میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت ہونا، کچھ ٹیکنیکس بھی ہم نے استعمال کرنی ہے، خصوصاً جو غیر حافظ لوگ ہیں۔ آپ اپنے لیے ایک ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے رمضان میں 10 قرآن ختم کرنے ہیں یا 5 کرنے ہیں مثال کے طور پہ۔ اب آپ 5 قرآن کیسے ختم کر پائیں گے؟ آپ حافظ نہیں ہیں، تو اس کے لیے ایک ٹیکنیک ہی بھی ہے، طریقہ۔ آپ ہر نماز کے ساتھ ایک پارے کی تلاوت ہر روز کریں، پہلے سے سٹارٹ کریں 5ویں پارے تک، اس پہ ٹائم زیادہ لگے گا۔ ایک اور طریقہ ہے، کم وقت میں زیادہ تلاوت، نیکیوں کا مقابلہ کرنا ہے نا، تو اس کا طریقہ یہ ہے ایک ہی پارے کو دن میں 5 بار پڑھو۔ جب پہلا پارا آپ نے عوام الناس میں عامی آدمی نے پہلی مرتبہ صبح کی نماز سے پہلے سحری کے وقت پڑھا، اس کے آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ اب وہی پارا زور کو پڑھے گا تو وہی الفاظ اس نے پڑھے نا، زبان مانوس ہو گئی ہے، زبان پہ وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، اب تھوڑا سا وقت کم لگے گا تو آپ دوسری مرتبہ پڑھ لیں گے 25 منٹ میں 28 منٹ میں۔ عصر کو پھر پڑھو تو مزید کم، عشاء کو پھر پڑھو مزید کم، تہجد کے وقت پڑھو مزید کم۔ تو یوں ایک پارا دن میں رات میں 5 مرتبہ 8 مرتبہ 10 مرتبہ جب آپ پڑھو گے، یوں رمضان جب مکمل ہوگا آپ کے قرآن کی تعداد کتنی ہو جائے گی؟ ٹوٹل 5 یا 10 ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ تواتر سے پڑھ رہے ہیں نا، ایک قرآن میں نے ختم کرنا ہے پھر سٹارٹ کرنا ہے، تو یوں آپ زیادہ تلاوت نہیں کر پائیں گے۔ رمضان کی تیاری میں ایک بات اور بھی ہے، گھر میں کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرنا ہے۔ آپ کے جو بچے ہیں نا، بچیاں ہیں، ان کو بٹھاؤ کہ بیٹا آپ نے کتنی تلاوت کرنی ہے، کتنے قرآن ختم کرنے ہیں رمضان میں، بیٹی آپ نے کتنے کرنے ہیں، باپ کہے میں نے اتنے کرنے ہیں، مقابلہ کرنا ہے۔ جو زیادہ کرے گا اس کو انعام دیں گے عید پر، عیدی میں۔ تو یوں ماحول بناؤ۔ پھر اپنی غفلت کو دور کرنے کے لیے
وقتاً فوقتاً اپنے پیاروں کو یاد دہانی بھی کرنی ہے. اگر کوئی گناہ میں ہے تو حکمت کے ساتھ سمجھانا ہے جی رمضان کا مہینہ ہے، یہ گناہ آپ نے نہیں کرنا، آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے. یوں ہم نے رمضان المبارک سے پہلے رمضان کی کیا کرنی ہے؟ تیاری کرنی ہے. رمضان ایسے گزارو نا، ہمارے بزرگ تو ایسے تھے 6 مہینے پہلے رمضان پانے کی دعائیں شروع کر دیتے تھے. اللہ 6 مہینے لے گئے رمضان تک، اللہ رمضان تک پہنچا دے. رمضان کے بعد 6 مہینے پھر یہ دعا کرے اللہ میرے رمضان کی باتوں کو قبول کر دے. ایسے بھی ہمارے اکابر گزرے، رمضان جب آ جاتا ان کے ہوش اڑ جاتے، عبادت میں ایسے مستغرق ہو جاتے. شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوی رحمہ اللہ جن کی فضائل اعمال ہے، رمضان آ گیا ایک مرتبہ، اس کے جگری یار لنگوٹیا یار ملنے آ گئے. حضرت نے ظہر کی نماز پڑھی، نماز کے بعد صرف سلام کے گئے، قرآن کی تلاوت میں لگ گئے، عصر تک پڑھتے گئے. عصر کی نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھی، وہ پھر آ کے بیٹھ گئے کہ میں نے گپ لگانی ہے، کوئی بات کرنی ہے. حضرت تلاوت کرتے رہے، افطاری کا وقت ہو گیا تو کان میں کہنے لگے حضرت رمضان تو ہمارے ہاں بھی آتا ہے مگر یوں بخار کی طرح نہیں آتا جیسے آپ کو بخار چڑھ گیا ہے. حضرت کہنے لگے 11 مہینے تم لوگوں کے لیے ہے، 1 مہینہ رب کے لیے ہے. 1 مہینہ کس کے لیے ہے؟ او مسلمانوں، نیکیوں کی سیل لگی ہے. جب سیزن آف ہوتا ہے نا، بازار میں چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ سستی. سیل لگاتے، 1000 والی چیز کتنے پہ؟ 500 پہ، 400 پہ، 300 پہ. ہماری عورتیں ہمارے مر جاتے ہیں جی وہاں پہ سستی چیزیں مل رہی ہیں. او مسلمانوں، سال کے 11 مہینے نیکی کرنا ذرا مشکل ہے، اس پہ انعام اتنا نہیں ہے. نیکیوں جنت کی سیل لگی ہے، اللہ جنت بیچنا چاہتے ہیں نیکیوں کے بدلے میں، اور ایسی سستی کر دی ہے جو 1 نیکی کرے گا 70 نیکیوں کا ثواب ہوگا، جو 1 نفل پڑے گا فرض کا ثواب ہوگا، جو 1 فرض پڑے گا 70 فرضوں کا ثواب ہوگا. یہ سارے فضائل انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا. یہ وہی آدمی سمیٹے گا جو نشے سے ہوش میں ابھی سے آ جائے، ابھی سے اپنی تیاری کر لے. ہم نے رمضان کے لیے بہت ساروں نے گھی خرید لیا ہے، ویسن بھی خرید لیا ہوگا، اپنے لیے کھانے پینے کا ایک پلان بنا لیا ہوگا. اس مرتبہ رمضان افطار پارٹی میں یوں یہ چیزیں کھائیں گے، افطار پارٹیوں میں یہ کھلائیں گے. لیکن میں اگر آج آپ سے سوال کروں، ہے کوئی ایسا آدمی جس نے رمضان سر پہ رمضان کے لیے اپنے شیڈول بنا دیا ہے کہ میں نے رمضان میں یوں زندگی گزارنی ہے؟ ہے کسی نے بنایا ہے؟ نہیں بنایا تو بنانا چاہیے، نہیں بنانا چاہیے. اس لیے سب حضرات نے رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنی ہے. اور اگلے جمعے انشاءاللہ رمضان کے فضائل اور اس کے مسائل اس میں بھی ہمارا مذاکرہ ہوگا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھیں گے، رمضان گزر جائے گا، 60 سال روزہ رکھتے ہیں، ان کے روزے نہیں ہوتے کیونکہ روزوں میں کچھ فرض ہوتے ہیں. جیسے نماز میں فرض رہ جائے نماز ہوتی ہے، وضو میں فرض رہ جائے وضو ہوتا ہے، غسل میں فرض رہ جائے آدمی ناپاک ہی رہتا ہے. ایسے بہت سارے منہ بند کر لیتے ہیں، بہت ساری اور چیزیں سے کرتے ہیں جس سے فرائض میں کمی آ جاتی ہے. تو اس لیے اگلے جمعے آنا ہے، روزے کی تعریف سمجھنی ہے، روزے کے فرائض سمجھنے ہیں، روزے کی سنتیں آپ نے سمجھنی ہے. پھر کامل روزہ کون سا ہوتا ہے، اکمل روزہ کون سا ہوتا ہے، ناقص روزہ کون سا ہوتا ہے، فاسد روزہ کون سا ہوتا ہے. ان ساری چیزوں کو آپ نے اگلے جمعے سمجھنا ہے تاکہ رمضان آنے پر ہم ان ہدایات کی روشنی میں رمضان گزاریں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.